السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کے حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں ایسے دلائل و براہین ذکر کیے ہیں جن سے یوم آخرت پر یقین کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان دلائل و براہین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی چیز کو عدم سے پہلی بار وجود بخشنے پر قادر ہونا، دنیا میں مردوں کو زندہ کرنا، جانوروں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھنا، اور پانی برسا کر پیڑ پودوں کو نکالنا وغیرہ شامل ہیں۔ اور تمام انبیاء کرام بالاتفاق اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف و کمالات اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اس کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: یوم الدین یعنی بدلے کا دن، یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، یوم الجمعہ سب کے جمع اور اکٹھا ہونے کا دن، یوم البعث دوسرے اٹھائے جانے کا دن، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ سور میں پھونک ماریں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کی جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنی رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ مخلوقات کے جسم سڑ گل جانے کے بعد اسی طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی۔ اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی، اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ جن و انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت اور ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل خلق کو آ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت اور گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ جب لوگ دیر تک کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے رب کے پاس سفارش کریں، تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے، میرا رب آج اتنے میں غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ
اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح جواب دیں گے۔ پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈال دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ اس وقت تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیسے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، ان کے سامنے ان کی اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے۔ زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی، اور اعضاء و جوارح بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپانا رہ جائے گا۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے۔ بروز قیامت اسے بندے کے سامنے ظاہر کرے گا اور وہ اس کا انکار نہیں کر پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ کو وہ سب کام یاد ہے اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے تیز حساب لینے والا ہوگا۔ وہ اپنی مشیت اور قدرت سے ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کا حساب لے گا۔ حساب کے وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست رہی تو سارے اعمال درست رہیں گے، اور نماز درست نہ رہی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا۔ ہر ایک نعمت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں بعض پرسش ہوگی۔ حساب کے وقت لوگ 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نامہ اعمال اپنے داہنے ہاتھ میں تھامے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہایت آسان حساب لے گا۔ وہ قیامت کے میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ دوسرا بدبختوں کا گروہ ہوگا، جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ گھبراتے ہوئے کہے گا
یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے میرا عمل نامہ ہی نہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سخت حساب لے گا، اس کے عمل کا ذرہ ذرہ گنے گا اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں مواخذہ کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ ہاں، جس شخص کا عمل نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ اس عظیم مکان میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت، اس کی فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انجام دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہیں گا کہ اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی، آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دیا جائے گا، اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان گواہی دیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں، ان پر حجت قائم ہو جائے گی اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِمَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ملکی ہوگی یعنی ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال کی درستگی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عدل کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا، پس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے دن قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی، حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عزت اور یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہوگی تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری ذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوگا اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ میدان محشر میں بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کی نہر
कोसर से दो परनाले होंगे, परनाले बहेंगे। उस हौज की लंबाई और चौड़ाई एक एक महीने की मसाफत के बराबर होगी। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। उसकी खुशबू मुश्क से बढ़ जाएगी।